الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ آج دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں اور ان ملکوں کے کون کون سے بادشاہ ہیں، اکثر انسان اس سے لا علم ہے۔ اکثریت کو ہم میں سے دنیا میں کتنے ملک ہیں اور کیا نام ہے نہیں آتے۔ پھر ان کے جو بادشاہ ہیں وہ اپنے طور پر تو بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے، لیکن دنیا ان کو جانتی نہیں ہے۔ کتنے بادشاہ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، دنیا نہیں ان کو جانتی۔ لیکن یقین جانیے پوری روئے زمین پر کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اسلام کا نام ہو، اور کوئی مسجد اور محراب اور منبر ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو اور وہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کوئی جانتا نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ نہیں تھے، بڑے مالدار تاجر نہیں تھے، لیکن آج پوری دنیا کے مسلمان ان کے نام سے واقف ہیں۔ ہر مسجد، ہر منبر، ہر محراب سے جب حدیثوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک 63 سال تھی۔ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت عطا کی گئی، باقی 23 سال رہ گئے۔ 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، باقی 10 سال رہ گئے۔ 10 سال آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارے۔ ان 10 سالوں میں 6 سال کے بعد ایک شخص مسلمان ہوا جس کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھا۔ تو گویا کہ وہ آپ کے ساتھ پھر کتنی دیر رہے؟ صرف 4 سال، صرف 4 سال۔ غور کیجئے، صرف 4 سال میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، لیکن حدیث کے ساتھ اتنی محبت، اتنی لگن، اتنا پیار، اتنا جذبہ کہ صرف 4 سال میں اتنی حدیثیں یاد کی، پہلی بھی اور بعد والی بھی، کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کی حدیثیں ہمارے تک پہنچی ہیں اور ہم اپنے مسائل کا حل نکالتے ہیں، اس کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ہمیں مسجد کے ساتھ اٹیچ ہوئے کتنے دیر ہوئے؟ 10 سال، 20 سال، 25 سال، لیکن ہمیں اتنی لگن نہیں ہے۔ یقین جانیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب 4 سال گزارے نا، پھر کوئی صبح اور کوئی شام، کوئی خوشی اور کوئی غمی ایسی نہیں تھی جب میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، لیکن پہلے تم میں سے کون ہے جو مجھ سے وعدہ کرے کہ میری اس حدیث پہ خود عمل کرے گا اور پھر آگے پہنچائے گا تاکہ دنیا بھی اس پر عمل کرے؟ صحابہ نے ایسا ہی کرنا تھا۔
حدیث پر عمل کرنا تھا، آگے پہنچانی تھی، لیکن جب آپ یہ پہلے وعدہ لے رہے تھے کہ میں بتاؤں گا بعد میں، لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کرو کون ہے جو حدیث پہ عمل کرے گا، یقین جانیے سینکڑوں صحابہ میں سب سے پہلے جس کا ہاتھ اٹھا اس کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھا۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ جو فرمائیں گے ابو ہریرہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ حالانکہ سوچ آ سکتی تھی شاید وہ کسی بہادر کا کام ہو، شاید وہ کسی مالدار کا کام ہو، شاید وہ کسی طاقت والے کا کام ہو، شاید وہ کسی جوان کا کام ہو، کچھ نہیں سوچا۔ اے پیغمبر علیہ السلام آپ سنائیں، میں سن کے عمل کروں گا۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو آگے بلایا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے اور کستوری کی خوشبوئیں آپ کے ہاتھ سے آیا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میرے پاس آ۔ ان صحابہ کے مقابلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک عام صحابی تھے، جہاں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ، ان کے مقابلے میں تو یہ عام تھے۔ آپ نے ان کو بلایا، اور کیا خوبصورت لمحہ ہوگا جب نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام صحابی کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کی 5 انگلیوں کو کھولا اور ایک ایک انگلی پہ 5 باتیں بتا دیں۔ فرمایا ان کو لے جاؤ اور ساری زندگی کے لیے تمہاری کامیابی، کامرانی اور معاشرے کی اصلاح کے 5 اصول میں نے تمہیں عطا کر دیے ہیں، اس پر عمل کرو اور دنیا کو بتا دو۔ وہ 5 باتیں کیا تھی؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے میرے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حرام کاموں سے بچ جانا۔ جب تم حرام سے بچو گے تب تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہمارے ہاں عبادت کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا کہ صرف نیکی کرنا عبادت ہے۔ نہیں، نیکی کرنا عبادت ہے لیکن آدھی عبادت ہے۔ نیکی کرنے والا عابد ہے لیکن آدھا ہے۔ نیکی کرنے کے ساتھ گناہ چھوڑنے والا تب انسان پورا عابد بنے گا۔ اور یقین جانیے نیکی کرنا اگرچہ مشکل ہے لیکن گناہ چھوڑنا اس سے بھی مشکل ہے، اور پورے عبادت گزار بننے کے لیے نیکی کر کے گناہ چھوڑنے ہوں گے، اس وقت انسان پورا عابد بنے گا۔ آج دیکھ لو، قاری صاحب کہتے ہیں نماز پڑھ لو، بہت سارے بندے نماز تو پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہو ساتھ گناہ بھی تو چھوڑ دو نا، جھوٹ بھی تو چھوڑ دو نا، کاروبار میں سچ بھی تو بولنا شروع کرو نا۔ قاری صاحب کیا کریں، دنیا اس کے بغیر مانتی نہیں ہے، دنیا اس کے بغیر ہماری بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہے۔ نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز تو پڑھ لی لیکن سود بھی تو چھوڑ دینا۔ قاری صاحب اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے اس کے لیے لیکن گناہ چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے۔ کہا جاتا ہے زکوٰۃ دو، ہاں زکوٰۃ تو دے دوں گا لیکن بندے ذرا ریاکاری سے بھی بعد آ جانا۔ لیکن قاری صاحب نام تو ہونا چاہیے نا، نمبر پلیٹ تو لگنی چاہیے نا، نام تو میرے نام کی پلیٹیں تو لگنی چاہیے نا۔ لیکن یاد رکھو اتق المحارم تکن اعبد الناس، جب تک تم گناہ سے نہیں بچو گے اس وقت تک پورے عابد نہیں ہوگے۔ نیکی کرنے کے ساتھ گناہ سے بچو گے تب تم اللہ کے ہاں پورے عابد قرار پاؤ گے۔ نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، حج نیکی ہے، صدقات و خیرات اور عمرے نیکیاں ہیں، لیکن ایسا کرنے والا آدھا عابد ہے۔ جب وہ گناہ چھوڑے گا، زنا چھوڑ دے، چوری چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، حرام چھوڑ دے، نگاہ کی حفاظت کر لے اور یہ گانے سننا چھوڑ دے، تب انسان پورا عابد بنے گا۔ دوسری بات آپ نے سمجھائی وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دی ہے نا اس کے اوپر راضی ہو جا، تو دنیا میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ ایک وقت تھا تو اس دنیا میں نہیں آیا تھا، ابھی تو صرف 4 ماہ کا تھا، تجھے اپنا بھی نہیں پتا تھا اور تیری جنس کا بھی کسی کو نہیں پتا تھا، اور تجھے اپنے والدین
اپنے بہن بھائی رشتہ دار قبیلے کا کچھ علم نہیں تھا، ابھی تو 4 ماہ کا ماں کے پیٹ میں تھا، تو آسمان سے فرشتہ آیا اور اس نے تیری ساری زندگی کی ایک ایک حرکت کو اور ایک ایک عمل کو لکھ رکھ دیا تھا، نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے نہ اس سے کم ہو سکتا ہے۔ اب تو اپنے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پہ راضی ہو جا، تکن اغنى الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ اور اگر اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوگے، ہوگا وہی جو اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن تم دنیا میں پریشان ہو جاؤ گے۔ میں تو چاہتا تھا مجھے اولاد ملے، نہیں ملی، میں اللہ کی رضا پہ راضی۔ میں تو چاہتا تھا مجھے بیٹے ملے، نہیں ملے، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی۔ میں تو چاہتا تھا میرا مکان اپنا ہو، اگر نہیں ملا میں اللہ کے فیصلے پہ راضی۔ میں تو چاہتا تھا مال و دولت کے انبار میرے پاؤں میں ڈھیر کر دیے جائیں، اگر نہیں ملے میں تب بھی اللہ کے فیصلوں پہ راضی۔ ایک میری چاہت تھی، ایک اللہ کا فیصلہ تھا، ایک میری خواہش تھی، ایک اللہ کی عطا تھی، ایک میری سوچ تھی، ایک اللہ کی رضا تھی۔ میں نے اپنی خواہش، اپنی سوچ، اپنی چاہت کو چھوڑ کے ایک اللہ کے فیصلوں کو جب تسلیم کیا تو میرے رب کا یہ وعدہ ہوا، بندے کہ روزانہ صبح اور شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تو میرا رب ہے نا، میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی۔ اسلام میرا مذہب ہے نا، میں اسلام کے ہر حکم پہ راضی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے نا، میں ان کی ساری سیرت اور سنت پہ راضی۔ جو شخص ہر روز صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ، صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ کہتے کہتے زندگی کے اختتام تک پہنچ جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، کان حقا علی اللہ ان یرزیہ یوم القیامہ، روز قیامت میرے اللہ اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، بندے تو دنیا کے اندر میری رضا پہ راضی تھا، آج میں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ آج پھر تو کہے گا خدایا آج بھی میں تیرے فیصلوں پہ راضی اور تیری عطا پہ راضی۔ اللہ روز قیامت اس بندے کو دوبارہ راضی کر کے چھوڑیں گے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے، اگر اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا چاہتے ہو، آسان طریقہ ہے، اوپر کی طرف مت دیکھو، نیچے کی طرف دیکھو۔ اگر مال و دولت میں اوپر کی طرف دیکھو گے، نگاہیں اٹھتی چلی جائیں گی اور زبان شکریہ کہتی چلی جائے گی، اور اگر اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو گے، یقین جانیے تمہیں ہزاروں لوگ اپنے سے نیچے نظر آتے جائیں گے اور زبان اللہ کا شکر ادا کرتی جائے گی۔ یاد آئے شیخ سعدی رحمہ اللہ، فجر کی نماز پڑھی، اشراق کے لیے بیٹھے گئے، دنیا چلی گئی۔ جب یہ اشراق پڑھ کے جانے لگے تو جوتا غائب، جوتا غائب۔ سوچنے لگے اے اللہ، لوگ پہلے گئے تو جوتے بھی لے گئے، میں لیٹ تیری عبادت میں لگا رہا تو جوتا بھی میرا چلا گیا۔ ابھی یہی سوچ کے اندر لگے ہوئے تھے تو سامنے ایک آدمی نظر آیا کہ جس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی، پاؤں کام نہیں کر رہے، وہ زمین پہ گھسٹ کے چل رہا تھا۔ فوراً سوچا ہی خدایا اگر جوتا نہیں دیا تو تو نے ٹانگیں تو دی ہیں نا، اگر جوتا نہیں دیا پاؤں تو دیے ہیں نا، میں اپنے پاؤں پہ چل کے جا رہا ہوں، اللہ تو جس حال میں رکھے میں اسی پہ راضی۔ فوراً آئے اور اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، تمہیں غربت کی لکیر سے نیچے بھی انسانیت نظر آئے گی، اور پھر تمہیں اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا۔ اوپر کی طرف دیکھو گے تو کبھی نگاہ تمہاری ٹکے گی نہیں اور ہمیشہ ناشکریاں ہوں گی۔ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی، وہ دے تو تب بھی راضی، وہ نہ دے تو تب بھی راضی، وہ دے کے لے جائے تو تب بھی راضی۔ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، تم دنیا میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ۔ تیسری بات آپ نے سمجھائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا، تم اس وقت حقیقی مومن بن جاؤ گے۔ ہمسائے، سامنے والے، پیچھے والے، دائیں والے، بائیں والے، کم از کم یہ 4 اور باقی 7 آس پاس والے پڑوس، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے،
اپنے گھر کے پانی کا پرنالہ ذرا اس کے کنارے پر رکھو تاکہ بارش کا پانی گرے تو اس کے دروازے پر گرے. اپنی تھڑی ذرا اونچی کر لو تاکہ بارش کا پانی کھڑا ہو تو ادھر کھڑا ہو. میرا دروازہ صاف ہو. گھر کی ساری صفائی کر کے اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اس کے دروازے کے پاس رکھ دو, یا اپنے گھر کے اندر ڈیک چلاؤ, چاہے گانے نہ بھی ہوں, قرآن ہی اتنا اونچی چلاؤ کہ ساتھ والا ہمسایہ بیمار اور وہ تنگ ہو رہا ہو, بچے سو نہ سکے اور بوڑھوں کی نیند خراب ہو جائے. اگر بیچارہ کوئی تمہارے قریب آئے تو تم کہو میں اپنے گھر میں جو چاہوں سو کروں. نہیں, وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. پکے مومن بننا چاہتے ہو تو ہمسایوں کا خیال رکھو. میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تو کہا ہمسائے کا خیال رکھو, پھر آئے تو کہا ہمسائے کا خیال رکھو, پھر آئے تو کہا ہمسائے کا خیال رکھو. اتنی مرتبہ آئے کہ مجھے یہ شک پڑ گیا اگر آئندہ آ گئے تو وہ یہ کہہ دیں گے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہہ دو جس طرح تمہاری خون کے رشتے, تمہاری اولاد تمہارے مال کے اندر اور گھر کے اندر وراثت میں شریک ہے, مجھے یوں لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کو بھی وراثت کا حقدار بنا دیا جائے. واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, واللہ لا یومن. قسم اٹھا کے آپ نے 3 مرتبہ کہا اللہ کی قسم بندہ مومن نہیں, اللہ کی قسم بندہ مومن نہیں, اللہ کی قسم بندہ مومن نہیں. صحابہ حیران ہوئے, اے پیغمبر علیہ السلام آپ تو ویسے بات کریں تو ساری دنیا کی زبانوں سے اعلیٰ اور سچی زبان آپ کی ہے, اور پھر آپ قسم اٹھائیں تو اور پختہ بات ہو جائے, اور 1 نہیں 2 نہیں 3 قسمیں اٹھا کے آپ کہہ رہے ہیں قسم ہے اللہ کی بندہ مومن نہیں, قسم ہے اللہ کی بندہ مومن نہیں, قسم ہے اللہ کی وہ بندہ مومن نہیں. وہ کون بد نصیب ہے جس کے بارے میں آپ قسم اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے, یہ تنگ کرنے والا بندہ مومن نہیں ہے. ہم اپنے ہمسایوں سے ملا کریں, پوچھا کریں کہ آپ میری وجہ سے تنگ تو نہیں ہو, میرے کسی عمل کی وجہ سے پریشان تو نہیں ہو. حدیث تو ہمیں یہ کہتی ہے اچھا سالن بناؤ تو تھوڑا سا زیادہ بنا لو, کوئی کسی کا بھوکا نہیں ہے, لیکن تم حسن سلوک کی خاطر حدیث میں آتا ہے اگر گوشت کا شوربہ ہی بنا رہے ہو نا تھوڑا سا اور بنا لو, کیا فرق پڑے گا, لیکن ہمسایوں کو تحفہ دو, آسمان والا رب تمہارے اس عمل سے راضی ہو جائے گا. ہمسایوں کا حسن سلوک خیال. چوتھی بات آپ نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. یہ اتنا عظیم جملہ ہے جس کو دنیا کہتی ہے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اور ایک جملے میں ساری زندگی گزارنے کے اصول اور طریقہ بتا دیا. صرف ایک جملے میں آپ نے فرمایا اے میرے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, دنیا کو بتا دو کہ لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. جب یہ تمہاری عادت بن جائے گی تکن مسلمہ, اس دن تم حقیقی مسلمان بن جاؤ گے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. میں چاہتا ہوں کوئی میرے ساتھ دھوکہ نہ کرے تو تو بھی نہ کرنا, میں چاہتا ہوں کوئی میرے ساتھ جھوٹ نہ بولے تو تو بھی نہ بولنا, میں چاہتا ہوں کوئی 2 نمبر چیز پر 1 نمبر کا سٹیکر لگا کے نہ بیچے تو تو بھی تو ایسا نہ کرنا. میں چاہتا ہوں کہ سیب یا کوئی پھل کے اوپر جہاں داغ ہو اس کو چھپا کے بیچا نہ جائے تو تو بھی ایسا نہ کرنا. میں چاہتا ہوں میری کوئی غیبت نہ کرے تو تو بھی نہ کرنا. میں چاہتا ہوں میرے عیبوں پہ پردے ڈلے رہے تو تو بھی پردے ڈال کے رکھنا. میں تو چاہتا تھا میری بیٹی کی طرف کسی کی گندی نگاہ نہ اٹھے تو تو بھی اپنی نگاہ کو سنبھالنا. میں چاہتا ہوں میرے خاندان کے بارے میں کوئی بات نہ کرے تو تو بھی نہ کرنا. میں تو چاہتا تھا دنیا میرے ساتھ حسن سلوک کرے تو تو بھی کرنا. جو بات تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کر. یقین جان یہ ایسا نسخہ ہے ساری زندگی گزارنے کے لیے رہنما بات ہے. اگر گاہک ہو تو اپنے آپ کو دکاندار کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو, دکاندار ہو گاہک کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو. اپنے لیے وہ پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو, تم حقیقی مسلمان بن جاؤ. لیکن کیا ہے یا نفسا نفسی ہے, بس میں اپنی بات کو آگے ہے. کسی کا نقصان ہو کسی کا نفع ہو, کوئی ڈوبے کوئی ترے, مجھے اس سے کوئی فکر نہیں, بس مجھے اپنی فکر ہے. نہیں, قربان جاؤں
جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ صحابی تھے، شہزادے تھے، یمن کے رہنے والے تھے، آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کو دین کی باتیں بتائیں۔ جب وہ واپس جانے لگے نا، فرمایا جریر رضی اللہ عنہ میرے ساتھ ایک وعدہ کر۔ اے پیغمبر علیہ السلام کیا وعدہ؟ آپ نے فرمایا تم شہزادے ہو، مصروفیات بھی بڑی ہوں گی، ایسا ہے کہ تو نے نماز قائم کرنی ہے، لیٹ نہیں کرنی اور چھوڑنی نہیں۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام پکی ہوگی بات، طے ہو گیا، جتنی مرضی مصروفیت ہو نماز نہیں جائے۔ فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، مال و دولت والے ہو، لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، زکوٰۃ میں ڈنڈی نہیں مارنی، پوری زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اے نبی علیہ السلام طے ہوگی بات۔ تیسری بات کہی وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے، اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنی رعایا، غریب، امیر، فقیر، محتاج، ہر ایک انسان کے لیے وہی پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام طے ہو گیا، وعدہ ہو گیا، میرے آقا اس دنیا سے چلے گئے، جریر اپنے علاقے میں چلے گئے۔ ایک وقت آیا، اپنے غلام کو بھیجا کہ گھوڑا ذرا اعلیٰ قسم کا خرید کے لاؤ۔ وہ تھا تو غلام لیکن سیانہ بڑا تھا، عقل مند بڑا تھا، اور اس کو چیز خریدنے کا تجربہ بڑا تھا۔ منڈی میں گیا، ایک گھوڑے والے سے بات طے ہو گئی، 300 درہم کا گھوڑا طے کر لیا، اور کہا چل آ میرے مالک کے پاس پہنچ، گھوڑا اس کو دینا، پیسے اس سے لینا اور اپنے گھر میں چلے جانا۔ وہ گھوڑا لے کے آ گیا، صحیح مسلم کی شرح میں یہ بات موجود ہے۔ وہ گھوڑا لے کے آ گیا، جب پوچھا گھوڑے کی قیمت کیا ہے، کہا 300 درہم۔ گھوڑے کو دیکھا، قیمت کو سنا، گھوڑے کو دیکھا، قیمت، یہ تو طاقتور ہے، اعلیٰ نسل کا ہے، اچھا گھوڑا ہے، 300 درہم تو تھوڑے ہیں۔ اس مالک سے کہنے لگے اے گھوڑے کے مالک، کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ میں تیرے گھوڑے کی قیمت 400 درہم ادا کر دوں؟ حیران ہوا، 400 درہم؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں، تیرا گھوڑا اس سے بھی قیمتی ہے، کیا تو راضی ہے کہ میں اس کے 500 درہم دے دوں؟ وہ تو مسکرایا اور خوش ہوا، 500 درہم؟ کہا نہیں، تیرے گھوڑے کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے، کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ میں تجھے 600 درہم دے دوں؟ یقین جانیے، حدیث کے الفاظ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، 600 نہیں، 700 نہیں، 800 نہیں، 900 تک جب بات پہنچی تو 900 درہم اس کے ہاتھ میں تھمائے، اور وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا، اور وہ لے کر تیزی سے نکلنے لگا کہ آج تک میں نے ایسا گاہک اور خریدار نہیں دیکھا کہ 300 کا طے کر کے 900 تک دے دے۔ اب غلام بھی دیکھ رہا ہے اور دوست بھی دیکھ رہے ہیں، اے جریر تو کیسا انسان ہے، وہ 300 میں دینے پہ راضی تھا اور تو نے 900 دیا۔ کہا سنو، مت سمجھنا کہ میں نے زیادہ پیسے دے کے اپنے مال کا نقصان کیا یا اپنے پیسے کا ضیاع کیا، تمہیں نہیں پتا ایک وقت تھا یہ میرا ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، اور میرا ان سے وعدہ تھا ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، جو اپنے لیے پسند کروں گا وہ اس کے لیے پسند کروں گا۔ آج میں نے زیادہ پیسے دے کے مال کا نقصان نہیں، آقا سے کیے ہوئے وعدے کی وفا کیے۔ میں اگر اس گھوڑے کو لے کر منڈی میں جاتا تو یقین جانو 900 درہم سے کم میں نہ بیچتا، یہ مجبور تھا، پریشان تھا، اس کو ضرورت تھی، یہ 300 میں بیچنے کے لیے مجبور ہوا، لیکن میں نے اس کے لیے وہ پسند کیا جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اور میں نے اس کو پیسے زیادہ دے کے آج اپنے حقیقی مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ ایسی سوچ ہے کسی میں؟ اگر پتہ چل جائے نا یہ مجبور ہے اور چیز سستی بیچ رہا ہے، کہتے ہیں اس کو ذرا اور کر، اور نیچے آ جائے گا۔ جب وہ اور مجبور ہو کر نیچے آتا ہے پھر کہتے ہیں دیکھا ایسے کرتے ہیں سودے، ایسے ہوتا ہے کام، ایسے ہوتی ہے خریداری، ایسے ہوتی ہے عقل مندی دنائی۔ نہیں، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو مسلمان کے لیے وہ پسند کرو، کسی کی مجبوری سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ تکن مسلمہ، اس دن تم حقیقی مسلمان بن جاؤ گے۔ پانچویں اور آخری بات، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ ہنسا نہ کر۔ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ ہنسا نہ کر۔ ضاد ہے کاف، ضحک، ایسا ہنسنا کہ کہہ کے لگ جائیں۔ ایک ہے تبسم، مسکراہٹ، میرے آقا کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی،
ہر مسلمان کو ملتے تو چہرہ مسکراتا. آپ نے فرمایا تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقہ. کوئی مسلمان تیرے سامنے آئے صرف اس کو سمائل پاس کرو, یہ فرشتے اسی وقت تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ لیں گے. لیکن کہہ کے لگا کے ہنستے رہنا یہ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے. وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ, زیادہ مت ہنسا کر. فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ, زیادہ کہہ کے لگانے سے تیرا دل مردہ ہو جائے گا, دل مر جائے گا. دل مر گیا تو کیا ہوگا؟ پھر قرآنی آیات اثر نہیں کریں گی, احادیث اثر نہیں کریں گی, واقعات سن کے زندگی نہیں بدلے گی, کیونکہ دل کی دنیا مر چکی ہے اور دل بے آباد ہو چکا ہے اور بنجر ہو چکا ہے. لیکن افسوس آج ہنسنے کے لیے اسپیشل ڈرامے بنائے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں, لطیفے بنائے جاتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں. اور جو شخص مجلس میں آ کر کسی محفل میں بیٹھ کر اس طرح کی واہیاتیاں مارے, ہم اس سے بڑے راضی ہوتے ہیں. یار بندہ بڑا زندہ دل ہے, جب بیٹھتا ہے تو بڑا ہنساتا ہے, مجلس بڑی گرماتا ہے, ماحول بڑا اچھا رکھتا ہے, سفر بڑا آسان ہوتا ہے, حالات بڑے بہتر ہو جاتے ہیں. نہیں, تباہی اور بربادی ہے. زیادہ کہہ کے لگانے کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے اور دل مردہ ہو جاتا ہے. زمین جب بنجر ہو جاتی ہے اس کے اندر بیج کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ڈال دو, اگر زمینی کلر والی ہے, اگر زمینی بنجر ہے تو اس بیج کا اثر نہیں ہوتا. بیج ہلکا بھی ہو, زمین اعلیٰ ہو تو اس کے بڑے اثرات نکل آتے ہیں. قرآن اور حدیث ایک بیج ہے, جب یہ دل کے اوپر ڈالا جاتا ہے, اگر اس کی زمین آباد ہے اور زرخیز ہے تو اس کے دل کے اوپر بڑے اثرات ہوتے ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. قرآن کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھے ہوتے ہیں. آنکھیں روزانہ دیکھتی ہے, اس کے اوپر بھی اللہ کی عذاب آئے, اللہ کی پکڑ آئی, اس کے اوپر بھی پکڑ آئی. وہ دیکھو جوانی میں اس دنیا سے چلا گیا, وہ اپنے بچے چھوڑ کے اس دنیا میں چلا گیا, وہ انسان کتنا پریشان ہو رہا ہے. سارے واقعات ہمارے سمجھانے کے لیے نظر آ رہے ہیں, آنکھیں دیکھ رہی ہیں, سب کچھ نظر آ رہا ہے. اس نے ساری زندگی میں جو جمع کیا یہاں چھوڑ کے چلا گیا, خالی ہاتھ جا رہا تھا, بڑے بڑے پلان تھے اس کے لیکن جا رہا تھا. ساری فلمیں ہمارے سامنے ہیں لیکن دل تب بھی نہیں بدل رہا. کیوں؟ آنکھیں اندھی نہیں ہیں, یہ دل اندھا ہو چکا ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ان کو چاہیے کہ یہ اپنی کرتوتوں پہ رویا زیادہ کرے اور ہنسا کم کرے. لَوْ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ, پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے اللہ کے ان عذابوں کا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات دیکھ کر آیا, لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا. پھر تمہارے ہنسیاں ختم ہو جائیں اور تمہارے رونے کی آوازیں شروع ہو جائیں. آج اگر کم ہنسو گے تو دل جو ہے یہ آباد رہے گا, قرآن و حدیث اس پہ اثر کرے گا. ہر وقت مسکراتے رہنا, ہر وقت کہہ کے لگاتے رہنا, ہر وقت ہنستے رہنا, یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور یہ زمین بنجر اور بے آباد ہو جاتی ہے. آج اگر اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو پھر کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. میدان محشر ساری دنیا, انبیاء, اولیاء, شہداء, صلحاء, ساری انسانیت جب جمع ہوگی نا, یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, زمین بدل جائے گی, آسمان بدل جائے گا, سورج 1 میل کے فاصلے پر آئے گا, جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس نہ ہوگا, پاؤں میں جوتا نہ ہوگا, سر پہ کوئی کپڑا اور رومال نہیں ہوگا, بغیر کسی سائے کے ساری انسانیت جمع ہوگی. لیکن ایک آدمی کو میرے رب کہیں گے آ جا میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا. خدایا آج سارے بڑے بڑے بادشاہ یہاں کھڑے ہیں, بڑے بڑے تاجر یہاں کھڑے ہیں, بڑے بڑے نیک بھی یہاں کھڑے ہیں, اس کی کیا نیکی ہے کہ جس کو تو نے بلا لیا ہے؟ کہا اس کی ایک خاص نیکی تھی, نمازی تو تم سبھی تھے لیکن اس کی خاص نیکی تھی. اللہ وہ کیا؟ فرمایا یہ تنہائی میں بیٹھتا جہاں اس کو کوئی نہ دیکھتا, کیونکہ سب کے سامنے
بسا اوقات ریاکاری آ جاتی ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھنے سے ریاکاری نہیں آتی، بندے اور اللہ کا معاملہ خالص ہو جاتا ہے۔ یہ اکیلا بیٹھ کے مجھے یاد کرتا، میرے عذابوں کو یاد کرتا، میری رحمتوں کو یاد کرتا، میری بڑائی کو یاد کرتا، میری جنت کو یاد کرتا، پھر اس کا دل تڑپ آتا اور اس کی آنکھیں برس پڑتی۔ اس کا اکیلے بیٹھ کے رونا مجھے اتنا پسند آتا ہے کہ میں اس کو آج 50,000 سال کے دن میں اپنے عرش کا سایہ دوں گا۔ یقین جانیے، کعبے کے رب کی قسم، ساری دنیا کے لطف، لذتیں، آرام، سکون اور ساری دنیا کے چلر اکٹھے کر کے وہ ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی جو اللہ کے عرش کے نیچے جا کر انسان کو لذت اور سکون ملے گا۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ جو رب اس بندے کو سورج کی تپش کے نیچے کھڑا ہوتے سڑتا اور جلتا نہیں دیکھنا گوارا کرتا، کیا وہ رب اس کو پکڑ کے جہنم کی آگ میں پھینک دے گا؟ نہیں نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے، بندے تیری بس باری آنے کی دیر ہے، جنت کے دروازے تیرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے۔ یہ 5 باتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کام چھوڑو گے تب تم عابد بنو گے، اور جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا اس پہ راضی ہو جا، دنیا میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ ہمسائے سے اس نے سلوک کرو، پکے مومن بن جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ زیادہ نہ کہہ کے لگایا کرو، کبھی کبھی ہونا تو جائز ہے، لیکن ہر وقت ہی ہنستے رہنا۔ آج پورے دن میں کتنے کہہ کے لگائے؟ کو 5 7 10 تو لگائے ہوں گے، تو آج کتنی مرتبہ آنسو نکلے؟ وہ تو کوئی نہیں نکلے۔ پورے ہفتے میں کتنے کہہ کے لگائے؟ وہ تو 100 سے زیادہ ہوں گے، لیکن آنسو کتنے نکلے؟ وہ تو یاد ہی نہیں، کوئی نکلا ہی نہیں۔ پھر ایسا کرنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر آنکھیں سخت ہوتی ہیں۔ اگر یہ دل نرم ہو جائے پھر آنکھیں نرم ہوتی ہیں، جب آنکھیں نم ہوتی ہیں تو پھر جنت کے دروازے آسانی سے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔